اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا۔ اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کی شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔